بندگی میں کبھی فرمان لکھا گیا ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ بندگی میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 100 برس دنیا کی طلب میں رہا لیکن بعد میں ترک دنیا کر کے دائرے میں آتے مر گیا تو وہ مومن ہے۔ مکہ معظمہ میں جندہ بن زمر جو رضی اللہ عنہ جو بڑے پکے مسلمان تھے، جب ہجرت کا حکم سنا تو آپ نے بیٹوں سے کہا اگرچہ کہ میں بہت بوڑھا ہوں، ناتواں ہوں، یعنی کمزور ہوں، بیمار ہوں، پھر بھی مستضعفین فی الارض، یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ضعیف ہیں زمین پہ، جو عذر رکھتے ہیں، اس میں جو ہے داخل نہیں ہوں۔ ہجرت ان کو معاف ہے جن کے پاس جو ہے بجے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے میں اس میں داخل نہیں ہوں کیونکہ مدینہ طیبہ کا راستہ جانتا ہوں اور گھر سے نکلنے کی بھی قدرت رکھتا ہوں، اس لیے تم مجھے، یعنی اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں، اس لیے تم مجھے اسی چارپائی میں اٹھا کر مدینہ لے چلو۔ بیٹے بڑے لائق تھے، فوراً والد کے حکم کی تعمیل کی اور ہجرت کی نیت کر کے گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت جندہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹوں نے مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرت سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ راستے میں لوگ طرح طرح کی مسخریاں کرتے تھی، کوئی کہتا تھا بوڑھا مدینہ پہنچے تو ہم جانے، کوئی کہتا تھا راستے ہی میں مر گئے، ہجرت نہ تمام محنت برباد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن کر بیٹوں کو تسلی اور مرحوم کے حق میں بشارتیں دی۔ رسول اللہ نے بشارت اسی طرح امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو ہے جب جو ہے سلطان حسین غازی، مرزا سلطان حسین جو خراسان کے بادشاہ تھے، انہوں نے جو ہے اسلام کے پاس آنے کی نیت سے آپ جو ہے خراسان سے ہجرت کر کے فرا آ رہے تھے، راستے میں انتقال کر گئے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ان کے نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی اور ان کے تعلق سے جو ہے بشارت بھی دی، کیونکہ جو ہے وہ نکلے تھے ہجرت کے ارادے سے، جو نکلے تھے اور راستے میں انتقال کر گئے تھے۔ اسی لیے دیکھیے یہ خوب میاں صاحب جو ہے 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی مریض کو چارپائی میں لٹا کر، کم سے کم اس نیت کی بنا پر، ہمارے یہاں مریض کو چارپائی میں لٹا کر ہجرت اور صحبت کی غرض سے دائرے میں مرشد کی خدمت میں لے جاتے ہیں۔ وہ اسی اصول پر تھا، کم سے کم کیا کرتے تھے کہ جو ہے وقت آخر آتا تو جو ہے کم سے کم مریض کو جو ہے چارپائی پہ بٹھا کے جو ہے مسجد تک جو ہے لے چلے آتے تھے، مسجد تک جو ہے لے کے چلے آتے تھے تاکہ جو ہے انتقال جو ہے مسجد میں جو اس کا وہاں پہ جو ہے انتقال ہو۔ اسی اصول پر تھا جہاں پہ جو ہے رسول کی صحابی کا آپ نے جو واقعہ سنا، تو حضرت اس وقت لکھ رہے ہیں 100 سال پہلے کہ افسوس کہ اب ان فرائض پر مذاقے اور ٹھٹے ہوتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر مسخری کرنے والوں کا پاؤں کٹ جائے تو فوراً کہے گا کہ مجھے چارپائی میں ڈال کر اسپتال میں بڑے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ مریض جسم کو شفا خانہ جسم میں لے جانا تو عین حکمت، اور مریض قلب کو دارالشفائے قلب یعنی دائرے میں حکیم حاذق کی خدمت میں لے جانا عین ابلغی۔ افسوس کی بات، بیوقوفی کی بات سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال حضرت آگے لکھتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو مسخری کرتے ہیں کہ یہ لوگ صرف اپنے وہم و گمان اور خیال فاسد کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل کے تکے چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ اے پیغمبر ان کو چھوڑ دو اور دنیا کے نشے میں مست و مدہوش رہنے دو کہ کھائیں پئیں اور چند روزہ فائدہ اٹھائیں اور توقعات بیجا ان کو غافل کیے رہے ہیں، پھر آخر قیامت میں تو ان کو معلوم ہی ہو جائے گا۔ جو ایسا مسخریاں کرنے والے ہیں ہجرت کے تعلق سے، ان کو جو ہے قیامت کے دن جو ہے معلوم ہو جائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت از وطن جو ہے ہمارے پاس اتنا اہم فرض رہا ہے، اور ہجرت نہ کرنے والا امام الاسلام کے پاس جو ہے منافق ہے۔ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ شخص ترک دنیا اور کاسر کرنا اور نہ کرنا جو ہے برابر ہے، ترک دنیا کے اور ہجرت نہیں برابر ہے۔ بندگی میں رضی کے پاس جو ہے وہ مصدق ہی نہیں ہے، وہ جو ہے لسانی مصدق ہے، صرف زبانی مصدق ہے، جب تک وہ ترک دنیا کر کے جو ہے اپنے آپ کو مرشد تک نہ پہنچا لے زبانی مصدق۔ تو یہ اتنا اہم فرض رہا ہے۔ اب ہمارے پاس جو موقع جو ملتا ہے وہ تو جو ہے ایک ہجرت باطنی ہے، کم سے کم جو ہے اپنی خودی سے جو ہے نکلنے کا، وہ بھی جو ہے شاذ و ناز جو ہے بغیر ظاہری ہجرت کے جو ہے عطا ہوتا ہے، لیکن کم سے کم جو ہے اپنے آپ کو مرشد کے دائرے تک پہنچانا، کیونکہ رسول کے حدیث سے ملتا ہے کہ اللہ واسطے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اپنی گفتگو یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے دین کی بقا کی خاطر، لیکن جو بھی کرنا ہے خدا کے واسطے کرنا ہے، جو شخص اپنے دین کی بقا کے خاطر، اس کو بچانے کی خاطر اپنے دین کے ساتھ ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف بھاگ گیا، اگرچہ کہ وہ ایک بالی زمین ہی کیوں نہ ہو،
تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوگا، ساتھی ہوگا. اپنی مسئلہ پورا خدا کے واسطے، اپنی دین کو بچانے کے واسطے کم سے کم جو ہے اپنے مرشد کے پاس چلا گیا، ایک بالش ہجرت بھی کر لی تو جو اس کے جو ہے اجرت ہو گئی. جنت واجب ہے، جنت واجب ہے. یہ جو ہے تفسیر مدارک میں جو یہ روایت آئی ہے، اور فرماتے ہیں جنت واجب ہو گئی، اور وہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے رفیق ہوگا. اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ سے رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سی ہجرت افضل ہے؟ تو رسول اللہ کا ارشاد ہوا کہ جو شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ہجرت کی، یعنی ان کو چھوڑ دیا، یہ بھی جو ہے ہجرت ہے. ان چیزوں سے جو ہے بچا، اپنے نفس کو جو ہے روکے رکھا. باطنی میں جو ہے اس نے ہجرت کی، نفس کو جو ہے روک رہا تھا، جہاد کر رہا تھا، یہ بھی جو ہے ایک باطنی ہجرت ہے. اور مقامات طے کرنا یہ بھی باطنی ہجرت ہے، یعنی ایک مقام سے جو ہے آگے بڑھتے چلن، باطنی مقامات جو طے کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے باطنی ہجرت ہے. لیکن میں اسلام کے فرامین سے اور بزرگوں کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری ہجرت کے بغیر جو ہے باطنی ہجرت جو ہے شاذ و ناز، بہت ہی کم ریئر کیس ہوتا ہے جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. لیکن دیکھیے افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے، خدا واسطے تو جو ہے ہجرت ہو نہیں رہی. اب ہمارے پاس جو ہے دنیا کے واسطے جو ہے ہجرت برابر کی جائے، مائگریشن دنیا کے واسطے جو ہے اپنی فیملیز کو جو ہے لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے انہیں ناز ہے. پراؤڈ ٹو بی امریکن، پراؤڈ ٹو بی سٹیزن. ہجرت کرنے کا جو ہے ناز ہے محض دنیا کے واسطے، اور اس کا تو خیال بھی نہیں ہوگا. اب ہم کو جو ہے کئی روایتیں جو ہے میں شاید ابھی پڑھا ہوں، ہجرت از وطن اتنا اہم تھا، اس کا خیال بھی نہیں ترک کے دنیا کرنے کا، اس کو چھوڑ کے نکل کے اپنے مرشد کے پاس آنے کا اس کا خیال بھی نہیں ہے. اور جو ہے دوسری طرف الٹی ہجرت کی جا رہی ہے. خدا کے واسطے ہجرت کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو ہے یہ دنیا کے واسطے جو ہے ہجرت کی جا رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے بلکہ جو ہے اس کے اوپر نادم بھی نہیں ہے بلکہ جو ہے ناز کر رہے ہیں. یہ بڑی نہایت ہی جو ہے شرمناک بات ہے. ہماری قوم کا جو ہے ایک کلچر بن چکا ہے. ہمارے پاس تو جو ہے کافی لوگ جو ہے یہاں کے رہنے والوں کو جو ہے انفیریئر سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے سٹیزن ہونے پہ دوسرے ملک کے سپیریئر سمجھتے ہیں. انتہائی افسوسناک بات ہے کہ یہ بالکل جو ہے انتہائی افسوسناک بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور ہر شخص جانتا ہے. اور دیکھیے اس کا کتنا برا اثر ہو رہا ہے. کئی مثالیں ہمارے سامنے، یہاں سے اس محلے سے دنیا کی خاطر چھوڑ کے مہدی پٹنم ٹولی چوکی جا کے رہنے والے جو ہے کئی گھرانے ایسے جو دین مہدی سے پھر گئے دین مہدی سے، اپنے دائرے کو چھوڑ کے جو ہے دنیا کی خاطر جس نے ہجرت کی، اس میں جو ہے آج جو ہے کئی دائرے جو ہے کئی لوگ جو ہے پلٹ چکے. اور کئی فیملیز، ہر کوئی جانتا ہے یہ بات ہر کسی کا معلوم ہے کہ کئی فیملیز ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے یہاں سے ہجرت کی، مائگریشن کی، امریکہ ہو یا دوسرے کوئی ممالک ہو، جن کے جو ہے کئی بچے جو ہے پلٹ چکے. اکثر فیملیز کی جو ہے کئی بچے جو ہے پلٹ چکے، اچھے کٹر مہدویز جن کا نشو و نما یہاں پہ ہوئی، بورن اینڈ براٹ اپ یہاں پہ ہوئے، وہ جو ہے مہدویت پہ باقی رہے. یہاں سے انہوں نے ہجرت کی دنیا کی خاطر، وہاں پہ جو ہے وہ اپنے ماحول کو، اپنی تعلیم کو اس اثر میں وہاں پہ رہتے ہوئے جو ہے وہ نہیں دے پائے، اس میں فیل رہے. اچھے باپ کٹر مہدوی بچے جو ہے پلٹ چکے. وہ مذہب ہی سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ ہجرت جو کی گئی تھی وہ خدا کے واسطے نہیں تھی، وہ محض دنیا کے واسطے تھی، دنیا کی خاطر. یہ قوم تو وہ قوم ہے جہاں پہ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے دائرے کے فقراؤں کو یہ حکم دیا تھا کہ کوئی شخص دائرے کے باہر دکان سے سودا صدوب لانے کے واسطے جائے تو نزدیک کی دکان کو چھوڑ کر دوسری دکان کو اگر جائے گا اس بنا پر کہ جو ہے مال سستا یا عمدہ ملے گا تو وہ دنیا دار ہے. اتنا جو ہے قید کیا گیا تھا کہ ایک دکان جو قریب کی دکان ہے اگر اس کو چھوڑ کے آگے کی دکان کو جائے گا کہ وہاں پہ سستا ملتا ہے بلکہ پیسہ بچانے کے واسطے یا مال اچھا ملتا ہے تو وہ دنیا دار تھا. اب یہ دیکھیے دنیا کمانے کے واسطے کدھر جا رہے ہیں اور اپنے فیملیز کو لے کے جو ہے جو چلے جا رہے ہیں. ایمان کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، سیدھا سیدھا جو ہے ایمان چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگتے ہیں، کہہ رہا ہوں یہ کسی کے اوپر تان تشنا وغیرہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے اور یہ صرف بتانا سمجھتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے. لوگ جو ہے مبارکبادیں دیتے ہیں
پاسپورٹ ملنے پہ، گرین کارڈ ملنے پہ، ریڈ پاسپورٹ وغیرہ ملنے پہ خوش ہوتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں. افسوسناک بات ہے ان کے بچے جو ہے پلٹ رہے ہیں، دنیا دار ہو رہے ہیں، عین دنیا دار ہو رہے ہیں، جو دنیا کی محبت میں جو ہے ملوث ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو ہے دنیا سچ کے سنور کے دلہن بن کے. یہاں پہ بھی حالت خراب ہے، وہاں پہ تو جو ہے بہت زیادہ دنیا جو ہے سچ کے سنور کے جو ہے دلہن بن کے کھڑی ہوئی ہے. میں یورپ جا کے آیا ہوا ہوں، مجھے معلوم ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں بات آپ کے سامنے. ایسے کوئی جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے بات نہیں کر رہا ہوں. وہاں پہ دین کا برقرار رہنا، یہاں پہ ماحول ہے، مسجدیں ہیں، بزرگاں ہیں، بحریام ہیں، مرشدین ہیں. اس ماحول کو چھوڑ کے دنیا کی خاطر، اور بڑے تعجب کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا پیس ہے وہاں پہ پیس ہے بھائی، وہ عزلت وغیرہ ذکر اچھا کیا جا سکتا ہے، کہتے ہیں وہ عین دنیا ہے، دنیاوی سکون ہے وہاں پہ، عین دنیاوی سکون ہے. کیونکہ یہاں پہ ہوتا یہ ہے، یہاں پہ بیماریاں پڑتے ہیں، دنیا کا کوئی سکون نہیں ملتا. یہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے پرابلمس رہتے ہیں. یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ پرابلمس ایمان کی نشانی ہے، یہ تکلیف ایمان کی نشانی. وہ پیس وہ جو ہے ایمان کی نشانی نہیں ہے، وہ بھی ایمانی کی نشانی ہے، وہ دنیاوی پیس ہے. سمجھے بات کو آپ. مومن وہی جو تکلیف میں رہے، ثانی مہدی رضی کا فرمان ہے، تکلیف میں ہو، ملامت میں رہے، لوہا لان تان اس کے اوپر کرتے رہنا، وہ مومن ہے. وہاں پہ دنیا سچ کے سمجھ کے اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں. وہاں پہ تو مذہب ہی نہیں ہے، آدمی کو جو ہے دہریہ بنا دیا گیا ہے. اتنا دنیا میں مشغول ہو چکا ہے، اس کو جو ہے دہریہ بنا دیا گیا ہے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے جو ہے شروعات میں ہی پڑھ دینے والا تھا، لیکن اب یاد آئی تو جو ہے پڑھ دے رہا ہوں ختم، کیونکہ جو ہے تب کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ دنیا دار کون ہے، یہ تمنگر، یہ پیسے والے لوگ جو ہے کون ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصاف نامے میں یہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مردوں کے ہم نشین مت بنو، مرے ہوئے لوگوں کی جو ہے ساتھی مت بنو، ہم نشین مت بنو. کہا گیا یا رسول اللہ مردے کون ہیں؟ تو فرمایا میری امت کے تونگر، پیسے والے لوگ. یاروں نے پوچھا کہ امت کے تونگر کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا جس کسی میں یہ 3 صفت موجود ہوں، یعنی اچھے کھانے، اچھے پہننے کی رغبت رکھتے ہوں اور لایانی چیزوں میں مشغول ہوں، تو وہ جو ہے عین دنیا دار ہیں، مردے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے ہم نشی ہونے سے رسول اللہ نے منع کیا ہے. وہاں پہ سارے اسی قسم کے لوگ رہتے ہیں. یہاں پہ بھی ہو چکا ہے بھائی، ہم مانتے ہیں یہاں پہ بھی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو مائگریشن ہے اور اس کے اوپر اس کو جو اچھا سمجھا جا رہا ہے، وہ بہت بری بات. وہ ہجرت کرنے والے نادم بھی نہیں ہیں. اب دیکھیے یہ جو 3 صفات رکھنے والے کو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا جس میں یہ 3 صفتیں موجود ہو، اچھا کھانے کی، اچھا پہننے کی اور لایانی چیزوں میں مشغول رہنے کی، انجوائے جو کرنا چاہتا ہے اس میں رہنے کی مشغول صفتیں موجود ہوں. تو امام غزالی فرماتے ہیں جس میں یہ 3 صفتیں موجود ہوں، اگر وہ سلام کرے تو اس کا سلام کا جواب نہ دیا جائے، اگر وہ مر جائے تو اس کی مغفرت نہ کی جائے. اتنا دیکھیے کتنا جو ہے کٹ آف کر دیا گیا تھا. اس طرح سے جو ہے رسول اللہ نے اس لیے صاف فرما دیا تھا کہ آپ کے سامنے بارہا پڑھا گیا کہ خدا کی قسم مجھے تمہاری محتاجی کا خوف نہیں ہے. اب محتاجی کے خوف سے جو ہجرت کر رہے ہیں، نہیں بھائی یہاں پہ پریشانی ہو رہی ہے، محتاجی کے خوف سے ہجرت کریں. رسول اللہ فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے تمہاری محتاجی کا خوف نہیں، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر کشادہ ہو جائے، جیسا کہ کشادہ ہو گئی تھی تمہارے اگلوں پر، اور راغب ہو تم ان میں جیسا کہ وہ راغب ہوئے تھے، اور وہ تم کو ہلاک کر دے جیسا کہ ان کو ہلاک کر دیا تھا. تو اللہ بچائے ہمیں، بس ہمیں اس واسطے بتایا گیا ہے کہ ممکن ہے اللہ جو ہے ہمیں یہ عمل روزی کرے، اپنے آپ کو کم سے کم اپنے مرشد تک جو ہے اللہ ہمیں پہنچا دی. اللہ بحیثیت کہ جو ہے بحیثیت ایک دیکھیے ہمیں یہ نیت رکھنا ہے، دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے ایک بحیثیت مہاجر کے جو ہے موت دے. اسی لیے کم سے کم وہ جو کیا جاتا تھا وقت آخر جو 4 پائی پہ اٹھا کے جو لا دیا جاتا تھا، وہاں پر جو جنازے وغیرہ بھی جو لائے جاتے تھے وہ اسی واسطے لائے جاتے تھے. جو مردے کا جو پہناوا، جو لباس جو مرشد کو دیا جاتا تھا، وہ کم سے کم اسی نیت کی وجہ سے دیا جاتا تھا. جو چہلم کے روز جو گھڑی کا جو سامان دیا جاتا ہے وہ ہجرت ہی کی نیت سے دیا جاتا ہے. سامان وغیرہ یہ تمام جو چیزیں تھیں وہ ہجرت کے واسطے دی جاتی تھی. یہاں تک کہ آپ نے سنی ہے روایتیں، ترک دنیا نہ کرنے پر، ہجرت نہ کرنے پہ جو ہے الگ ہندواڑ ہوتی ہے، الگ دفنایا جاتا، بالکل شیڈول کاسٹ کی طرح جس طرح رکھا جاتا تھا اس طرح جو رکھا جاتا تھا. آج ہم پکے مہذبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اگرچہ ہاں جانتے ہیں وہ حالات نہیں ہے، ہم بالکل دور ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی. لیکن ہمارے پاس موقع اتنا ہے کم سے کم جو ہے اپنے مرشد کے پاس جو ہے عزت کر سکتے ہیں، یا جو ہے دارالخوف سے دارالمان کی طرف جہاں پہ جو ہے فرائض بجا لا سکتے ہیں وہاں تک جو ہے عزت کر سکتے ہیں جتنا اپنے ممکن ہو خدا کے واسطے. جو خدا کے واسطے ایک بالش عزت کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے،
اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے رفیق ہوگا، ساتھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام فرائض میلاد پہ جو ہے ہمیں عمل روزی کرے۔ اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے صحبت صادقین کے اوپر جو ہے گفتگو کی جائے گی۔ اہم فرائض ہے، جو کچھ کہیں ایک دوسرے کے واسطے کہنا ہے، اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ باخر تک ہم اجازت ظاہری تو نہیں کر رہے ہیں بھائی، لیکن ہم جو ہے جو خودی سے نکلنا ہے، بے خود ہونا ہے، اس سے جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے نفس کو کچلنے کی۔ تو اس طرح سے لکھا ہوا ہے، خوب میاں صاحب پالن پوری لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے یہ کہنے پر کہ صرف ہجرت باطنی ضروری ہے، سیدنا محمد اسلام نے فرمایا جب تک کہ اولاً ظاہری گھروں سے ہجرت نہ کرے باطنی ہجرت حاصل نہیں ہوتی۔ بلا ہجرت ظاہری ہجرت باطنی شاذ و نادر ہی نصیب ہوتی ہے کہ النادر کل معدوم۔ یہ سیدھا سیدھا انصاف نامے کی روایت ہے کہ جب تک اولاً ظاہری گھروں سے نہیں نکلے باطنی میں جو ہے ہجرت حاصل نہیں ہوتی۔ ایسی باطنی ہجرت بہت کم شاذ و ناز جو ہے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، جو ہے اگزامپل کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ حضرت لکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ہم مذہب، ہم خیال، ہم طریق لوگوں کے سوا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات دنیاوی رکھنے و نیز اہل کسب یعنی نوکری چاکری کرنے والے خرابت داروں سے بھی میل جول رہنے کے باعث وجہ سے آئے دن نئے معاونات پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یہ اپنی ترقی دنیا کیا اور اسی مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو جو ہے ہجرت نہیں کرنے کی وجہ سے اپنے ہم مذہب لوگاں بھی ہیں اور دوسرے دنیاوی لوگاں بھی ہیں، کاسبین بھی ہے، نوکری چاکری کرنے والے بھی لوگ ہیں، اور دوسرے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے جو ہے آپ میل جول رکھنے سے آپ کو ایسے کئی وجوہات پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے واسطے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اگزامپل کے طور پہ انہوں نے کئی ایگزامپلس لکھے ہیں، وہ ایک ایگزامپل سے پڑھ رہا ہوں کہ جو ہے گھر اور مسجد محلہ یا راستے پر ہونے کی وجہ سے دن بھر شور و غوغا رہا ہی کرتا ہے، کوئی فحش گیت گا رہا ہے، کوئی جھگڑ رہا ہے، کوئی بلند آواز سے لایانی باتیں کر رہا ہے، کوئی کچہری سے تھکا آ کر ہارمونیم بجا رہا ہے، کہیں لڑکے کا تولد ہونے کی خوشی میں ڈھولک بج رہے ہیں، کہیں ماتا کی منت کے موقع پر ناچ رنگ ہو رہا ہے۔ غرض یہ ایسے اسباب ہیں، ایسے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عبادت میں دل جمعی نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اوقات سلطان اللیل اور سلطان النہار جیسے اوقات مفروضہ سے منہ موڑ کر دنیا داروں کی طرف چلے جانا پڑتا ہے۔ اتنی جرت نہیں ہوتی۔ دیکھیے کیونکہ ان کے ساتھ ہیں ہم، ایسے وجوہات آ جاتے ہیں کہ آپ کو جو ہے بعض وقت ایسے ایمرجنسی سے کچھ چھوڑ کے جو ذکر چھوڑ کے جو ہے جانا پڑتا آپ کو، کیونکہ جو ہے آپ ان کے ساتھ ہیں، تعلق جوڑے ہوئے ہیں، آپ جو ہے چھوڑ کے نہیں گئے۔ اگر آپ کوئی شخص جو ہے یہاں سے نوکری کے واسطے چھوڑ کے جو ہے یہاں سے کسی دوسرے ملک کو چلے گیا، کتنی بھی ایمرجنسی آ جائے نہ اسے یاد کرتے نہ اسے ڈسٹرب کرتے، کیونکہ وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں، یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ خدا واسطے جو ہے جب یہاں پہ جب بیٹھے ہوئے رہتے ہیں تو اسے بار بار جو ہے تنگ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہاں پہ ہے۔ مگر یہ تنگ کرنا رشتہ داروں کی غلطی، گھر والوں کی غلطی نہیں، بلکہ اسی کی غلطی ہے، کیونکہ اس نے جو ہے ہجرت از وطن نہیں کیا، اس نے جو ہے ہجرت از وطن نہیں کیا۔ اس لیے حضرت لکھتے ہیں اتنی جرت نہیں ہوتی جب ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، اتنی جرت نہیں ہوتی کہ اسٹیشن ماسٹر کی طرح کہہ دے کہ جناب یہ وقت میری ڈیوٹی کا ہے، یعنی ادائے فرض کا ہے، اس لیے نہیں آ سکتا، معافی چاہتا ہوں۔ بس جہاں عبادت الہی میں خلل ہوا تو ہجرت، جس کو ترک علائق بھی کہتے ہیں، فرض ہو گئی۔ یہ خلل ایسا ہے جو حسب فرمان حضرت مہدی علیہ السلام ہجرت کیے بغیر ہرگز دور نہیں ہو سکتا۔ یہ جو خلل پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تو وہاں پہ ہجرت لازمی ہو جاتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ہجرت اور صحبت کو سیدنا مہدی علیہ السلام نے گروہ کی صفت بتایا ہے جو مہدی موعود علیہ السلام کے لیے اصلتاً اور آپ کے بعد تباً و حکماً ہر فرد مصدق پر تا قیامت فرض ہے۔ ہر فرد مصدق پر جو ہے ہجرت اور صحبت جو ہے تا قیامت فرض ہے۔ مولوی احمد شاہ قدن احمد آبادی اسلام کے صحابی رہے ٹائم پہ، آپ جو ہے اسلام کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن فاقوں کی برداشت نہ کر کے جو ہے یہ جو ہے واپس آ چکے تھے۔ بعض روایتوں میں جو ہے اسلام کے ساتھ جو ہے ہجرت نہیں کی، ترک دنیا کی ہے لیکن ہجرت نہیں کی۔ تو مولوی احمد شاہ قدن احمد آبادی کو ہجرت نہ کرنے اور صحبت سے بے فیض رہنے پر آپ نے سرے منافق کہا ہے۔
اسلام نے سر منافق کہا ہے. مشہور قوم کی روایت ہے, انہوں نے جو ہے اسلام سے تصدیق کی ہے, اسلام کے ساتھ ملے ہیں, ترک دنیا بھی کیے ہیں, ساتھ چلے ہیں, لیکن واپس آ گئے تھے برداشت نہیں کر کے, تو اسلام نے ان کو سر منافق کہا ہے. خاضی خان اور بی بی شکر خاتون وغیرہ فخر و فاقے کتاب نہ لا کر ٹھٹا یعنی سن سے سیدنا اسلام کی صحبت فیض اثر سے نکل گئے, تو حضرت نے ان کو بڑے تہدیدی الفاظ کے ساتھ منافق کہا ہے. سیدھا سیدھا جو ہے منافق کہا گیا ہے جو ہجرت نہ کرے. دیکھیے صحابہ میں اسلام ہے, اسی لیے میں اسلام آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے میں اسلام کا صحابی کس کو کہتے ہیں. اس سے پہلے بھی بچوں کو جو ہے سامنے گفتگو کی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یاد رکھیے امپورٹنٹ بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی وہ جو بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے, اپنی زندگی میں حالت ایمان کے ساتھ جو ہے رسول وسلم کو دیکھے, وہ صحابی رسول. ایک مرتبہ دیکھ لیا ہو وہ صحابی رسول بحالت ایمان. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس میں اسلام کو دیکھا ہو تو بھی صحابی نہیں ہو سکتے, میں اسلام کی تصدیق بھی کی ہو تو بھی صحابی نہیں ہو سکتے, میں اسلام سے مرید ہوئے ہو, دم بھی لیا ہو تو بھی صحابی نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ ترک دنیا کر کے مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہجرت نہ کرے. امامنا کے پاس وہی صحابی جس نے مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی ہو. اس بات کو آپ یاد رکھیے, دور نبوت میں صحابہ وہ جو رسول وسلم کو دیکھے, دور ولایت میں صحابہ وہ جنہوں نے مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی ہے. کیونکہ اسلام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس بندے کے گروہ میں صرف مہاجرین ہیں, یہاں پہ جو ہے انصار نہیں. رسول وسلم کے پاس جو ہے مہاجرین تھے اور انصار تھی, مکے سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین اور مدینے کے رہنے والے انصار جنہوں نے مدد کی تھی. تو اسلام نے فرمایا کہ اس گروہ میں صرف مہاجرین ہیں. تو یاد رکھیں ہمارے پاس جو ہے مہاجرین, صرف مہاجرین کو جو ہے صحابی مہدی کہا جاتا ہے. تو آگے لکھا ہے دیکھیے یہ اب جو ہجرت نہ کرتا, ترک دنیا کرتا اور ہجرت نہ کرتا, یہ حکم جو ہے منافق کا حکم ترک دنیا کر کے ہجرت نہ کرنے پر, یا ہجرت کر کے مرشد تک پہنچا نہیں تو جو ہے اسے منافق کہا جاتا. اب کس طرح سے یہ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا کہ بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کرائے کے بچت پیسے دینے کو جا رہے تھے, یعنی خاضی خاں اور بی بی شکر خاتون یہ ایسے تھوڑے لوگ تھے جو ٹھٹا میں فقر و فاقے کی برداشت نہیں کر کے جو ہے واپس چلے جا رہے تھے, واپس جا رہے تھے. تو ان کے کچھ پیسے تھے بندگی میں شاہ نظام کے رکھے ہوئے, تو وہ جو ہے دینے کے واسطے کرائے کے پیسے ان کو جا رہے تھے. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مت جاؤ, کھا جاؤ, اگر اللہ تم سے پوچھے تو بندے کا دامن پکڑنا, وہ مہدی سے منہ پھیر کر گئے ہیں, اگر اللہ قوت دے تو ان کے پاس سے ذرہ ذرہ چھین لو. اتنی دیکھیے یہ لوگ, اب دیکھیں حضرت لکھتے ہیں آگے, یہ لوگ تصدیق مہدی سے نہیں پھرے تھے بلکہ صحبت سے دور ہو کر گجرات اپنے سگوں میں جا رہے تھے. یہ مصدق تصدیق سے نہیں پھرے تھے, مصدق مہدی تھی, صرف جو ہے ہجرت جو ہے جو صحبت ہے اس سے پھر کے جو ہے واپس جا رہے تھے گجرات میں اپنے سگوں میں, تو جو ہے انہیں منافق کہا گیا. آگے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور صادقین کی صحبت میں رہو. ہر زمانے میں صادق, کاذب, منافق, عمل میں سست, عبادت میں چست, سبھی قسم کے لوگ رہتے ہیں. اس لیے سب کو چھوڑ کر صادق یعنی مرشد کامل کی صحبت میں رہنا ہر طالب خدا کا فرض ہے. اپنے مرشد کامل کی صحبت میں جانا یہ فرض ہے. بندگی میں سیدنا شاہ خنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ نے غیر مہاجرین کو یعنی ترک دنیا کر کے جب تک دائرے میں نہ آتے کبھی مصدق نہیں کہا, بلکہ ان کو خائدین, لسانی اور دنیا دار ہی کہتے, ان کو مصدق ہی نہیں کہا جاتا تھا. اب دیکھیے ہم سب اپنے آپ کو مصدق کہتے ہیں, یہ اس سے پہلے بھی آپ کو کہا گیا تھا. تو اس وقت جو ہے, اب آپ تھوڑا سا اگر اوپر جائیں گے حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ وغیرہ کے پاس, تو وہاں پہ جو ہے مصدق اسی کہتے جو ہے ترک دنیا کرتا, اسے جو ترک دنیا کر دیا وہ جو ہے مصدق, حقیقی مصدق, ورنہ مصدق لسانی زبانی مصدق ہے, ورنہ جو ہے اسے موافق کہا جاتا. اور اوپر جائیں گے تو بندگی میں رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے صحابہ کے پاس ترک دنیا بھی کر دیتا لیکن ہجرت نہیں کرتا تو تب تک اسے مصدق نہیں کہا جاتا. ترک دنیا کر کے ہجرت کر کے آنا تو اسے مصدق کہا جاتا, ورنہ خائدین کے نام سے یاد کیا جاتا یا لسانی مصدق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, دنیا دار کہا جاتا. آپ فرماتے ہیں کہ مصدق وہی فرماتے ہیں کہ مصدق مہدی وہی ہے جن کے اقوال یعنی بول, یعنی جو وہ کہہ رہا ہے قول, و افعال یعنی جو کر رہا ہے, اور احوال موافق ہو, جو ہے اس کا حال ہے دونوں برابر ہے نا,
ترک دنیا کیا تو حقیقی اس کی جو ہے ترک دنیا ادا ہونا، قول سے، اس کے فعل سے، ہجرت کر کے معلوم ہونا اور اس کے حال سے جو ہے تبدیلی آنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تصدیق مہدی میں وہی لوگ صادق ہیں جن کے صفات اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حشر میں فرماتا ہے، تصدیق مہدی کی نشانی دیکھیے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون۔ یعنی مال میں فقراء مہاجرین کا حق ہے جو اپنے گھروں اور مال سے بے دخل کیے گئے اور وہ خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلبگاری میں لگے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں، یہی لوگ ایمان میں قولاً فعلاً اعتقاداً صادق ہیں۔ پس جس میں، یعنی بندگی میں آگے فرماتے ہیں، پس جس میں یہ صفات نہ پائی جائیں اسے مصدق نہیں کہنا چاہیے۔ ان لوگوں کی نظر میں دیکھیے مصدق ہی نہیں ہے، جو ہجرت نہیں کی وہ مصدق ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو شاہ خنمیر و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم لسانی و مجازی مصدق اور دنیا دار کہتے، زبانی جو کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم اسلام آئے گئے، زبانی جو لسانی زبان سے اسے کہتے ہیں آئے گئے، یعنی حقیقی نہیں ہے جو ترک دنیا کیا اور ہجرت نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کو بندگی میں رضی اللہ عنہ اور صحابہ جو ہے لسانی و مجازی مصدق اور دنیا دار کہتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرما رہا ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائپنگ مسٹیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عرب کے دیہاتی کہتے ہیں، صرف بات عرب کے دیہاتی کی وہاں پہ نہیں ہے لیکن یہ عام خاص بات ہے، عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہے کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ایمان کا تو ہنوز تمہارے دل میں گزر تک بھی نہیں ہوا، صرف مسلمان ہوئے، ابھی ایمان نہیں آیا، ابھی اسلام لائے، ابھی مصدق صرف جو ہے زبانی تصدیق کرے، ابھی جو ہے دل میں ایمان جو آنا ہے وہ جو ہے پورا ہجرت کر کے جب آئیں گے، قول یعنی کہا کہ میں مصدق ہوں اور فعل کر کے بتایا میں مصدق ہوں اور اس کا حال ہوا ویسی، تو حقیقت میں سچا مصدق وہی، ورنہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مہدویوں کہہ دو کہ تم صرف جو ہے مصدق ہو، تم جو ہے صرف ایمان لائے ہو، تم صرف جو ہے مصدق ہوئے ہو، ابھی ایمان کا ہنوز جو ہے تمہارے دلوں میں جو ہے دخل تک نہیں ہوا ہے۔ صاف صاف اللہ تعالیٰ ہم فرما رہا ہے۔ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر کے ترک دنیا کرداس و ہجرت برائے صحبت از وطن نمی کند آکس مساوی اس در ترک دنیا و طلب دنیا بروئے فرض اس کہ ہجرت کند و خود را صحبت مرشد رسانے، یعنی جس نے ترک دنیا کیا اور ہجرت اور صحبت سے باز رہا، اپنے وطن سے جو ہے نہیں نکلا، وہ شخص برابر ہے ترک دنیا میں اور طلب دنیا میں۔ جس نے ترک دنیا کیا اور جو ہے ہجرت برائے صحبت مرشد تک جو ہے خود کو نہیں پہنچایا، تو وہ برابر ہے ترک دنیا میں اور طلب دنیا، برابر دیکھیے ان کے پاس برابر ہے ہی نہیں، یہاں پہ برابر ہے، بروئے فرض اس کے اوپر فرض ہے کہ ہجرت کرے اور خود کو مرشد تک پہنچائے، خود کو جو ہے مرشد تک پہنچا دی، جو ہے ہجرت ہو گئی۔ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کا دائرہ جبکہ شہر ناگور راجپوتانہ میں تھا، آپ کے فقیر میاں علی ڈھولکا کا انتقال ہو گیا، مرحوم کے پاس 50 فیروزیاں نکلی۔ سیدنا میں اسلام کے اس فرمان کی بنا پر کہ تاریخ ہجرت و صحبت منافق ہے، آپ نے فرمایا کہ دائرے کے فقراء مہاجرین میں سویت کر دو، یہ انہی کا حق ہے، حالانکہ میاں علی مرحوم کا بیٹا اور بیٹی ڈھولکا گجرات میں زندہ موجود تھے۔ تو جو ان کا انتقال ہوا، دائرے کے فقیر تھے، ان کا انتقال ہوا، اب ان کے ورثے میں کچھ پیسے وغیرہ جو بچے ہوئے تھے، وہ شریعتاً ہوتا یہ ہے کہ جو ان کا وارث ہوتا ہے ان کو جو ہے پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن میں اسلام کے دائرے میں جو آتا ہے، ہجرت کر کے آ جاتا ہے، وہ مومن ہے، اور جو دائرے کے باہر ہے وہ ابھی مومن نہیں ہے، تو دائرے میں جو انتقال کر جاتا ہے اس کا ترکہ جو ہے دائرے ہی والوں کو جو ہے بانٹا جاتا، اس کا ترکہ صرف دائرے والوں کو بانٹا جاتا۔ تو بندگی میں شاہ نعمت ان کے دائرے میں جو ہے میاں علی کا جو ہے انتقال ہوا، تو ان کے جو ہے بیٹا بیٹی وغیرہ زندہ تھے، لیکن جو ہے ابھی ترک دنیا کر کے دائرے میں نہیں آئے تھے، اس لیے ان کے پاس جو پیسہ بچا تھا وہ دائرے ہی میں جو ہے بانٹ دیا گیا، چونکہ میں اسلام نے فرمایا کہ تاریخ ہجرت و صحبت منافق ہے، ایک مومن کا پیسہ جو ہے منافق کو کس طرح جا سکتا ہے۔
ہر شخص جانتا ہے، آگے حضرت لکھتے ہیں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ امام الانام سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے مبارک میں وہ نے صحابہ، تابعین و تبع تابعین کے عہد میں گجرات میں سلاطین گجرات کی اور دہلی میں شاہان دہلی کی حکومت تھی. دیکھیے امپورٹنٹ بات ہے یہ. اب ہجرت جو ہے صرف مرشد تک پہنچانے کے واسطے بھی نہیں ہے. اگر اپنے آپ کو مرشد تک پہنچا بھی دیے تو بعض وقت جو ہے دوسری وجوہات بھی ہوتی ہیں جس کی بنا پہ جو ہے ہجرت کرنا پڑتا ہے. اب سنیے یہ ماحول ہے، اب آپ نے مرشد تک بھی پہنچا نہیں، لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے اس ماحول میں جہاں پہ آپ فرائض ادا نہیں کر سکتے تو اس ماحول کو بھی جو ہے چھوڑ کے مرشد کے ساتھ جو ہے نکلنا پڑتا ہے. تو لکھتے ہیں کہ میں اسلام اور صحابہ کے زمانے میں گجرات میں سلاطین گجرات کی اور دہلی میں شاہان دہلی کی حکومت تھی. اسی طرح دکن میں بھی مسلمان فرمانروا تھے. فقیران دائرہ قاسم مہدوی ان کی حکومت میں رہتے تھے اور باوجود یہ کہ وہ تصدیق مہدی سے بے بہرا تھے، یعنی جو بادشاہ سلاطین وغیرہ تھے وہ تصدیق نہیں کیے تھے، لیکن کسی بادشاہ یا سلطان نے فقیروں کو ان کے دائرے میں اور قاسم مصدقوں کو شہر کی مسجدوں